محمد عامر اور رمیز راجہ نے بابر اعظم کی تعریف کی ہے۔ رمیز راجہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بابر کا بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا فین کہہ سکتے ہیں یا اس کا چاہنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جب چیئرمین تھے تو بابر اعظم کے جو تھی معاملات تھے وہ بہت زیادہ ہینڈل میں تھے، جو بھی بابر کہتے وہ رمیز راجہ مان لیتے تھے۔ لیکن ایک طرف اگر بات کی جائے محمد عامر کی تو محمد عامر نے بھی تعریف کیا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ جیسا کہ عامر نے بیٹھ کے باتیں کی ہیں، عامر نے کہا ہے کہ بابر اعظم ایک اچھے بیٹسمین ہیں، اچھے کرکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے انسان ہیں، اور یہ فخر کو لانے والے، شہین کو لانے والے، حسن علی کو لانے والے، باقی اسی طرح شاداب کو لانے والے، یہ سب لڑکوں کو لانے والے اور ان کو بیک کرنے والے بابر اعظم ہے۔ اور بابر اعظم پاکستان کا اچھا فیوچر ہے اور پاکستان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیرا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد عامر نے بابر اعظم کی کھل کے تعریف کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں بابر اعظم بہت زیادہ خبروں میں رہ رہے ہیں، جس طرح ان کی پرفارمنس ہے، جس طرح وہ کھیل رہے ہیں۔ لازمی بات ہے اگر ایک اچھا بیٹسمین برے وقت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایسی چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، تعریف کرنا، اس کے لیے موٹیویٹ کرنا، موٹیویشن باتیں کرنا اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا کے ٹور پہ بابر اعظم پہنچ چکے ہیں، ادھر میلبرن میں پہلا میچ ہے اور بابر اعظم، نسیم شاہ، شہین شاہ افریدی اور عرفان خان نیازی یہ پہلے آپ کے کرکٹر پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک اور دوسری کھیپیں جا رہی ہیں اور دوسرے لڑکے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے رمیز راجہ نے کہا ہے کہ بابر اعظم پہ زیادہ تر، میں نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے کرکٹر کہہ رہے ہیں کہ بابر پہ جو پریشر ہے وہ مینٹل پریشر ہے۔ سب سے زیادہ اگر مینٹل اس کا ریلیکس ہوگا، اگر وہ صحیح طریقے سے ہوگا تو پھر اچھا پرفارم کرے گا۔ پہلے تو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا پی سی بی کو، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑے پلیئر کو اگر آپ نے نکالنا ہی تھا، اگر ایک بڑے پلیئر کو آپ نے ریسٹ ہی دینا تھا تو ایک پراپر طریقے سے دیتے ہیں، یہ نہیں طریقہ جس طرح آپ کھلا رہے ہیں سیریز میں وہ پہنچا ہوا ہے، پھر وہاں پہ آپ کہتے ہیں پہلے میچ کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں آپ چلے جائیں، آپ کو ریسٹ دیتے ہیں، ہم کسی اور کو کھلائیں گے، ابھی آپ کی جگہ نہیں بن رہی، یا جس طرح بھی آپ نے نکالا ہے یہ ایک اچھا سائن نہیں تھا، یہ اچھا طریقہ نہیں تھا۔ آپ کا پراپر طریقہ بنتا تھا کہ بابر اعظم کو کہیں کہ آپ کو یہ سیریز ہم ریسٹ دے رہے ہیں، جس طرح آپ کی پرفارمنس لگی ہوئی ہے اور زیادہ آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اس لیے آپ زیادہ تر بیٹھ کے سوچ سکیں اور ریسٹ کریں۔ انگلینڈ کی سیریز میں ہم آپ کو لے کے بھی نہیں جاتے، یعنی پاکستان میں ہونی تھی اس میں آپ کو سلیکٹ بھی نہیں کریں گے۔ بابر اعظم اس طرح اچھا ہو جاتا بابر اعظم کو اگر ریسٹ مل جاتی۔ آپ نے یہ بہت زیادہ غلط کیا ہے، یہ ایک طریقہ نہیں ہے۔ باقی انہوں نے بھی بتایا کہ بابر اعظم کا جو سامنے والا فٹ آتا ہے، یعنی سامنے جو پیر ان کا آتا ہے، وہ پہلے آپ نے دیکھا ہے وہ پوائنٹ اور کور کے درمیان ہوا کرتا تھا، لیکن اب جب سے بابر کی بری پرفارمنس چلی ہے اس پیر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکشن وہ کور کی جانب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بابر اعظم پھنس رہے ہیں، ایج نکلتا ہے، درمیان والی بال جب بھی پچ پہ لگتی ہے اندر آتی ہے تو بابر اعظم یا بولڈ ہو جاتے ہیں یا ایل بی ڈبلیو ہو جاتے ہیں یا بابر کا کیچ چلا جاتا ہے۔ جس طرح بابر کا پہلے ہوتا تھا تھوڑا اسٹریٹ ہوتا تھا، لیکن اب بابر اعظم کی جو کھڑے ہونے کی لوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں یا بال پہ جانے کی لوکیشن وہ بھی صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے بابر اعظم پھنس رہے ہیں اور بابر اعظم کو یہ چیزیں ورک کرنی چاہیے۔ اور بابر اعظم کی انہوں نے کھل کے تعریف کی ہے۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کو ویو ریچرڈسن کے ساتھ ملایا ہے، یہ میں حق میں نہیں ہوں کیونکہ پہلے ہم وراٹ کوہلی کے ساتھ پھر کسی کے ساتھ پھر کسی کے ساتھ پاکستان کا ظہیر عباس، پاکستان کا جاوید میانداد مل گیا، سب سے بڑا بیٹسمین مل گیا، ٹھیک ہے مانتے ہیں اچھا بیٹسمین ہے، لیجنڈ بیٹسمین ہے، لیکن اس طرح ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا اب بھی غلط ہوگا۔ جب پیک سے بابر اعظم ریٹائرمنٹ کی جانب چلے جائیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تب بے شک آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ بابر اعظم کہاں تک کا پلیئر تھا، کہاں تک گیا اور پاکستان کے لیے کیا کیا اچیو کیا۔ باقی اگر بتاتے چلوں کہ آسٹریلیا کے خلاف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بری پرفارمنس ہے، اچھی پرفارمنس ہے، آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کے خلاف پرفارم کیا ہوا ہے، اچھا کھیلا ہوا ہے، اور وائٹ بال میں خاص طور پہ وائٹ بال میں ابھی تک بابر اعظم کی پرفارمنس ٹھیک ہے ریڈ بال کی نسبت۔ ریڈ بال میں بابر اعظم بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اگر وائٹ بال میں دیکھا جائے تو بابر اعظم کافی اچھے جا رہے ہیں نسبتاً ریڈ بال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو۔ وائٹ بال میں اس طرح کی کارکردگی تو نہیں ہے لیکن قدرے بہتر ہے، اچھی پرفارمنس ہے، اور بابر اعظم کے لیے یہ سیریز بہت زیادہ اہم ہوگی۔ بابر کا پرفارم کرنا لازمی ہے، اس لیے ٹیم کو فائدہ ملتا ہے اور بابر کے لیے فائدہ مند ہے، اور بابر بوسٹ اپ ہوگا اور اس کا لیول اپ ہوگا اگر وہ پرفارم کر جاتا ہے۔ ویسے
آسٹریلیا کے خلاف۔ باقی ادھر اگر دیکھا جائے تو ان کے کمنز نے بھی تعریف کیا ہے بابر اعظم کی، بڑے بڑے جو لیجنڈ ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ بابر ایک اچھا بیٹسمین ہے، اگر ایک اچھا بالر، کمنز جیسا بالر، ایک آپ کہہ سکتے ہیں وننگ کپتان، ایک بہت ہی زیادہ مائنڈ رکھنے والا وہ بندہ تعریف کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے کسی پلیئر میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ اس نے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اگلے بندے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اگر بابر اعظم یہاں سے اوپر گیا تو بہت زیادہ مزہ آئے گا، اور بابر اعظم دوبارہ ایک بار پھر سرخیوں میں آئے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیریز شروع ہونے والی ہے، بابر اعظم ابھی تک رینکنگ نمبر 1 پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد سیریز کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو سیریز کے بعد اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر بابر اعظم اچھے کھیل جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اور بابر اعظم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔